پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور ختم۔ پاکستان نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مذاکرات کے نتائج آج آ جائیں گے۔ سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کن شرائط پر ہم چاہتے ہیں آج کے مذاکرات میں واضح ہوگا۔ ان کی شرائط پاکستان کے لیے قابل قبول ہوئیں تو معاہدہ ضرور ہوگا، معاملہ طے نہیں پاتے تو ہماری اور افغانستان کی کھلی جنگ ہے۔ فیصلہ ہو گیا، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی۔ صدر پاکستان آصف زرداری نے آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی۔ ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ برقرار رکھا۔ بلاول بھٹو زرداری پیر یا منگل کے روز حکومت سازی کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں کا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کا اعلان، کہا وزیر اعظم کون بنے گا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ مسلم لیگ نون کو موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی حمایت سے بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، اسی لیے حمایت ترک کر دی۔ اب انہیں خود سوچ لینا چاہیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کی جرگہ میں سلیم صافی سے گفتگو، کہا نون لیگ نے آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 5 سال بعد برطانیہ کے لیے قومی ایئر لائن کی پروازیں بحال۔ اسلام آباد سے پہلی پرواز مانچسٹر پہنچ گئی۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ٹرمنل 2 پر پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے ویلکم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد، کہا پاکستان کا پوری دنیا میں تشخص بحال ہو رہا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ اور وزیر محنت سعید غنی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزراء نے شاہین کمپلیکس، IIA چندری گڑھ روڈ، میٹرو پل کا دورہ کیا، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ شارع فیصل، شاہ فیصل کالونی، ناتا خان سمیت مختلف مقامات پر بھی ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ناصر شاہ نے کہا کہ کراچی کی ترقی اور جدید سہولتوں کی فراہمی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ سعید غنی بولے سندھ حکومت ٹریفک نظام میں اصلاحات اور روزگار کے مواقع کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی قاہرہ میں مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاک مصر دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک مصر طویل مدتی دوستی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کو دہرایا گیا۔ صدر ٹرمپ کے دورہ ملائیشیا کے موقع پر قطر میں مختصر قیام۔ صدر ٹرمپ نے امیر قطر اور وزیر اعظم سے جہاز میں ملاقات کی، کہا غزہ میں پائیدار امن ہونا چاہیے، جلد ٹاسک فورس سے تیار ہوگی۔ بولے ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ حماس کو فوری طور پر یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنی چاہیے۔ امریکہ آئندہ 48 گھنٹوں میں صورتحال پر گہری نظر رکھے گا۔ پوتن سے تب تک ملاقات نہیں کروں گا جب تک امن معاہدے کا امکان نظر نہیں آئے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اس کی وجوہات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر خود اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورک شاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا کہ صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کی ایئر لائن ایئر پنجاب کو جلد از جلد فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ ایئر پنجاب فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے، جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور سے اسلام آباد روٹ پر اتفاق۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ PTI کا خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بنانے کا فیصلہ، مقصد دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے متفقہ حکمت عملی تشکیل دینا ہے۔ جرگے میں سابق وزرائے اعلیٰ، گورنرز، علماء، جرگہ مشران، سول سوسائٹی، وکلاء اور اہم شخصیات کو مدعو کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس کے دوران خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر، وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی، جنید اکبر، اسد کیسر اور دیگر PTI رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ KP نے کہا کہ پولیس کو جدید آلات، تربیت اور وسائل کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का वफाक से ज़म अज़ला के बकाया जात फौरी अदा करने का मुतालबा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं अपना हक चाहिए। खैबर बाड़ा में अमन जरगे से खिताब करते हुए कहा कि कबाइल अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए, पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। हर ज़िले में अमन जरगों का इनेकाद करेंगे। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 14वें रोज़ भी बंद। बाब दोस्ती के दोनों इतराफ वीज़ा पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। ताहम गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी का अमल जारी। हुकाम के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान से 5000 अफगान खानदान बाब दोस्ती पहुँचा दिए गए। अफगान खानदानों की चमन बॉर्डर कैंप के बाहर कतार, वापसी में ताख़ीर पर एहतजाज। दूसरी जानिब खैबर में तुरखम तजारती गुजरगाह पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला खुरम में खरलाची सरहद भी बंद। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान सरहदी राहदारियाँ फ़िलहाल न खोलने का फ़ैसला किया है। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम है। बरतानिया में समर टाइम खत्म होने का वक्त आन पहुंचा। घड़ियां आज शब 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी। हफ्ते और इतवार की शब 2 बजते ही घड़ियों को 1 घंटा पीछे करके 1 बजा दिया जाएगा। घड़ियों में वक्त 1 घंटा पीछे करने का मकसद सूरज की रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फ़र्क 4 से बढ़कर 5 घंटे हो जाएगा। विंटर टाइम आइंदा बरस 29 मार्च तक जारी रहेगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झल्लर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी तबाह, 3 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया और मुमकिन तबाहकुन हमला नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर से हादसाती तौर पर गोली चली। हादसे में इस्तेमाल SMG के शॉट का एंगल 65 डिग्री का है। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की मौत के केस में पुलिस के फॉरेंसिक माहिरीन की राय। पुलिस राय के मुताबिक SP अदील अकबर को मोबाइल पर आने वाली कॉल्स की तफ्तीश भी जारी है। ऑपरेटर ने तफ्तीश में बताया है कि कॉल वसूल करने के बाद अदील अकबर ने उनसे गन मांगी और पूछा कि ये चलती भी है या नहीं। उन्होंने खुद गन में मैगजीन लोड किया। देखते ही देखते फायर हुआ और गोली उनके माथे पर लगी। मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। भारत गैर मुल्की खातून सयाहों के लिए एक बार फिर गैर महफूज मुल्क साबित। ऑस्ट्रेलवी खातून क्रिकेटर्स के साथ हरासानी का वाकया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने क्रिकेटर्स का ताक़ुब करके उन्हें नामुनासिब अंदाज में छुआ। वाकया जुमेरात की सुबह पेश आया। और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए आज मुल्क भर में टेस्ट होंगे। 1,40,000 से ज़्यादा तलबा MD कैट का इम्तिहान देंगे। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क में 32 और सऊदी अरब में 1 सेंटर कायम किया गया है।